اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، تحریکی ساتھیوں، تمام شعبجات کے ساتھیوں، ذمہ داروں، پورے پاکستان کے مظلوم محروم عوام جنہیں حقائق سے ہمیشہ دور رکھا گیا، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ خصوصاً میں سلام پیش کرنا چاہوں گا ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، ان طالب علموں کو، خصوصاً طالبات کو۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میں نے جب سے ہسٹوریکل، فلسفیکل اینڈ فیکچوئل ٹیچنگ لیکچرز فار یوتھ کا اہتمام کیا ہے، بذریعہ موبائل، ویڈیو لنک، سوشل میڈیا اور دیگر جو ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے، ان کے ذریعے، تو مجھے طالبات کے بہت زیادہ فون آئے اور طالبات نے ایسی یعنی حکمت والی باتیں کی، اور بعض طالب علموں نے، بھائیوں نے ایسی باتیں کی جس سے میری معلومات میں اضافہ ہوا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ خواتین بھی، بزرگ بھی، نوجوان بھی، خاص طور پہ جو یوتھ کے لیے یہ پروگرام ہے، طلبہ طالبات کے لیے یہ پروگرام ہے، اس تعلیمی پروگرام کو غور سے سن رہے ہیں اسٹوڈنٹس۔ آج ہسٹوریکل، فلسفیکل اینڈ فیکچوئل ٹیچنگ لیکچر کا تیسرا پارٹ ہے، تھرڈ پارٹ آف دا لیکچرز فار یوتھ۔ آئیے آپ کو تھوڑا سا پرانے لیکچر کا اعادہ کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ میں نے جو گزشتہ روز تھا وہ یہی بتانے کی کوشش پوری کی کہ کتنے پاکستان 1947 کو بنا، قائم ہوا، اور یہ ہے 2017۔ 70 سالوں میں ہم نے کیا کھویا،
کیا پایا؟ اور 70 سالوں میں کتنے عرصے سویلین حکومتیں رہیں اور کتنے سال وردی والوں کی، فوجیوں کی بندوق کے نوک اور زور پر حکومتیں رہیں۔ جمہوریت کے اصولوں کے تحت یہ ملک پاکستان بنا تھا، اور جمہوری اصولوں کے تحت بننے والے پاکستان میں فوجی حکومت کا کوئی کام نہیں۔ فی الحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا کہ فوج مداخلت کر کے ملک کو، یعنی ملکی معاملات میں مداخلت کر کے ملک کو کیا کیا نقصان پہنچاتی رہی ہے۔ آئیے ساتھیوں، میں یہ آپ کو بتا رہا تھا، پچھلے نشستوں میں بتایا کہ جو سویلین حکومتیں رہیں وہ بظاہر سویلین حکومتیں رہیں، لیکن 1947 سے لے کر آج کے دن تک، جبکہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، فوج کا راج، دبدبا، جائز اور ناجائز، ہر چیز فوج کے لیے جائز ہے۔ فوج کے لیے ہر بڑے سے بڑا گناہ کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر میرے گھر پہ فوج نے تالا ڈال دیا، خورشید میموریل سیکریٹریٹ بند کر دیا، ایم پی اے ہاسٹل، ایم این ایز، ایم پی ایز جو آتے تھے، ڈیوٹیز دیتے تھے، کام کرتے تھے، ان کے آفیسز تھے، ان کے لیے ایم پی ہاسٹل بنایا تھا، اس میں تالا ڈال دیا۔ کس کے بل پر؟ قانون کے تحت؟ جی نہیں، بندوق کے زور پر۔ میرے پاس بندوق ہوتی تو میں بھی بندوق کے ذریعے، یا میرے ساتھیوں کے پاس بندوق ہوتی تو بندوق کے ذریعے ہم بھی تالا کھول لیتے۔ 2013 سے 2017 تک ہزاروں چھاپے پڑے ہیں، بڑا بڑا بھاری اسلحہ دکھایا ٹی وی پہ، 90 پہ چھاپا مار کر 90 سے اسلحہ نکال کر کہا یہ اتنا خطرناک اسلحہ ہے کہ ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ رینجرز والوں اسلحہ دیکھیں گے کیسے؟ دوسرا، جبکہ آپ کوئی جنگ لڑیں گے، جبکہ کشمیر کے محاذ پہ آپ جنگ لڑیں گے، کسی ملک سے آپ جنگ
قبائلیوں کو بھیج دیتے ہیں، پٹھانوں کو بھیج دیتے ہیں، مہاجروں کو، پنجابیوں کو، سندھیوں کو، ان کو بھیج دیتے ہیں۔ جنگ لڑنے آپ خود کب جاتے ہیں؟ اور اگر کہیں جائیں بھی، خیر چھوڑیے، پھر کہیں گے کہ بہت سب باتیں کر دیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے گھر پہ تالے ڈالے، میں نے پچھلے خطاب میں بھی کہا تھا، سیکنڈ خطاب کا جو کیسٹ تھا میرے لیکچر کا، اس میں بھی کہا تھا، پہلے والے میں بھی کہا تھا، میرے گھر پہ تو تالا ڈال دیا کہ الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف بات کی، پاکستان کو برا بھلا کہا۔ میں نے برا بھلا نہیں کہا، مرد آباد کہا تھا، اور پوری تقریر سنے، میں نے کہا تھا جاگیرداروں کا پاکستان مرد آباد، وڈیروں کا پاکستان مرد آباد، جرنیلوں کا پاکستان مرد آباد۔ یہ پاکستان عوام کا پاکستان تھا، ہے، اور اگر اس کو فوج کا پاکستان بنانے کی ضد نہ چھوڑی تو آدھا گیا، باقی بھی آدھا ان کی ضد اور ہٹ درمی سے چلا جائے گا، چلا جائے گا، چلا جائے گا۔ کیوں؟ میں نے کہا، میں نے معافی مانگی، 2 دفعہ ان رائٹنگ معافی مانگی، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے نام پہ خط لکھا، الطاف حسین جو 26 سال سے جلا وطن ہے، میں جب سے دنیا کی تاریخ لکھی گئی ہے، میں نے آج تک اپنی تعریف نہیں کی، نہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ حقائق بیان کر رہا ہوں۔ میں جب سے انسانوں کی تاریخ لکھی گئی ہے، میں واحد آدمی ہوں جس نے 26 سال ملک سے دور جلا وطنی کی کربناک، اذیتناک زندگی میں رہتے ہوئے، ہزاروں میل دور رہتے ہوئے تحریک کو انٹیکٹ رکھا، اور اس وقت بھی میرے 51-52 MP ہیں، 7 سینیٹرز ہیں، اور 25 MLAs ہیں۔ اب ڈنڈے اور بندوق اور نکلی ہوئی آنکھیں جو لاشیں ملیں، کھال اتری ہوئی لاشیں ملیں، جب MNAs MPAs اور سینیٹرز دیکھیں تو ان کو جو مواقع ہوتے ہیں، جو مراحت ہوتی ہیں، وہ کارکنوں کو نہیں ہوتی۔ یہاں سینیٹرز نے، MNAs نے، MPAs نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا، حلف سے غداری کی، بے وفائی کی۔ جان اگر کارکن دے سکتا ہے شہداء قبرستان میں، کیا آپ اسی لیے ہیں کہ جائیں اور جا کے فاتحہ پڑھیں، فوٹو کھنچوائیں؟ آپ کیا منتخب نمائندے اسی لیے ہیں کہ شہداء کی یادگار پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، ریل پھولوں کا چڑھائیں، اور فاتحہ پڑھ کے فوٹو کھنچوا کر واپس آ جائیں؟ اور جب آزمائش کا وقت آئے اور آپ کی جان پر ہان پڑے
تو آپ سارا ملبہ الطاف حسین پہ ڈال دیں اور یہ بھول جائیں کہ کس کو اللہ نے وسیلہ بنایا تمہیں قومی اسمبلی کا پارلیمانی لیڈر یا میئر بنانے میں. جس عہدوں پر تم لوگ رہے کس نے بنایا؟ سرحد سے جو آج پنجاب سے جو آج سینیٹر ایم پی ایس چاہے وہ کراچی کے ہوں بنائے گئے کبھی بن سکتے تھے؟ سندھ سے کبھی کوئی سندھی بن سکتا تھا؟ میں نے سینیٹر بنایا، ایم این اے بنایا، سندھیوں کو ایم پی اے بنایا اور آج تک ہیں. اب اگر وہ بدل جائیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کس کو؟ غریب سندھیوں کو، غریب لوگوں کو بنایا. وہ بدل جائیں، ڈر جائیں، وہ چاہتے تو بھاگ بھی سکتے تھے ملک سے. انہیں بہت سہولتیں ہیں، بہت سہولتیں ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی پکڑ ہوگی اور روز محشر کے دن شہیدوں کے ساتھ میرے شہید بھائی بھتیجے بھی کھڑے ہوں گے اور میں بھی کھڑا ہوں گا اور کہوں گا شہیدوں پہچانو ان ایم این ایز ایم پی ایس کو جو جن کی قربانیوں سے یہ ایم این اے ایم پی اے بنے اور وقت آنے پہ کہنے لگے شہید ہونا تو غریبوں کا کام ہے، کارکنوں کا کام ہے، ہم تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام مال بنانا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی برانڈز کے کپڑے پہننا. مجھے تو سزا دے دی انہوں نے، فوج نے، رینجرز نے، لیکن قومی اسمبلی میں اچکزئی صاحب نے کہا، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا زندہ باد کا نعرہ جو لگائے گا پختون، اگر ایک پختون قتل ہوا تو میں نہیں لگاؤں گا، اور جو لگائے گا پختون وہ بے غیرت ہوگا. خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے فلور پہ فوج کو جو مغلے ضابط کی ہیں وہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو جب میں نے یہ بات رینجرز والوں کے فوج کے سامنے رکھی کہ آپ یہ مقننہ ہے قانون بنانے والے، یہ یہاں پہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اور جنہوں نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر فوج کو للکار کر کہا تمہیں تو لڑنے ہی نہیں آتا، لڑنا ہمیں آتا ہے، ہم سے جھگڑو مت، ہم سے ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے. ڈر گئے ڈر گئے ڈر گئے اور کہنے لگے کہ بھائی یہ انہوں نے وہ مقننہ کا ایوان ہے، قانون ساز ایوان ہے، تو قانون کا جہاں ایوان ہو وہاں آپ فوج کو برا بھلا کہیں، پاکستان کو برا بھلا کہیں تو وہ قانون کے دائرے میں رہ کے بات کر رہے ہیں، لہذا ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنے گا. الطاف حسین نے تو کسی قومی اسمبلی کے منتخب ایوان میں، قانون کے ایوان میں بات نہیں کی، اس نے تو سڑک پہ بات کی، عوام سے بات کی، تو وہ مجرم ہوا. میں نے کہا بھائی یہ کون سی بات ہے کہ قانون کے ایوانوں میں
قانون کی بات کی جائے تو قانون نافذ کرنے والوں کے خلاف بات کی جائے تو کہو یہ تو قانون والوں کا ایوان ہے، وہ جو چاہے ہمیں کہے. پھر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کاش کہ میں بھی ایم این اے یا سینیٹر ہوتا تو قانون میں پھر بولنے ہی نہیں دیتا، میں تو کسی کو میں ہی بولے جاتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ قانون نافذ کرنے والے جو بریگیڈیئر اور رینجرز والے پکڑتے ہیں، تشدد کر کے مار دیتے ہیں، آنکھیں نکالتے ہیں، کھال نکالتے ہیں، برف پہ لٹاتے ہیں، ناخن نکالتے ہیں، ان کے جسموں کو ساتھیوں کے ڈرل کر کے انہیں شہید کر دیتے ہیں. یہ جائز ہے کہتے ہیں، ہم جائز کر رہے ہیں. ملک کی بقا سلامتی اور ملک کے عظیم تر مفاد میں کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے بچوں کو ملک کے عظیم تر مفاد میں کوئی کچھ کہے، مارے، پیٹے تو اس طرح آنکھیں نکالے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس وقت پاکستان میں نام نہیں لوں گا، آج کل ایک بہت مشہور فلمی اداکارہ سابقہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے. ان کو فوجی جرنیلوں کے لڑکوں نے اس کے گھر میں گھس کر بیٹے اور شوہر کو رسی سے باندھ کر اور اس کے سامنے اس اداکارہ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے بےایمانہ، وہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا. مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں. تو وہ پکڑے گئے، انہیں سزائے موت ہو گئی، لیکن ان سب کا تعلق پنجاب سے تھا، جرنیلوں کے بیٹے تھے، غریبوں، کسانوں، ہاریوں، مزدوروں کے بیٹے نہیں تھے. ضیاء الحق ڈکٹیٹر نے پھانسی کا پھندا توڑ کر ان سب کو بچا لیا. یہ ہمارے ملک کا انصاف سپریم کورٹ دیکھتی رہی، پاکستان کی عدالتیں دیکھتی رہی. پاکستان کی عدالتوں کا تو یہ حال ہے، 75 سالہ پروفیسر جس نے لاکھوں اسٹوڈنٹس پڑھائے، اس کو گرفتار کیا ہوا ہے بغیر کسی جرم میں. 75 سال کی عمر، دل کا مریض، 3 مہینے سے پیشیوں پہ پیشیاں بیچارے کی ہو رہی ہیں، بزرگ کی. کوئی جج مائی کا لال ایسا نہیں جو انہیں ضمانت دے سکے، اور جنہوں نے پکڑا ہے ان کو سزا دے کہ انہیں کس جرم میں پکڑا، کیوں پکڑا. جس ملک میں یہ ناانصافیاں ہوتی ہیں اس ملک میں بغاوت ہوتی ہے. آپ غدار کہہ کے آپ مہاجروں کو بلوچ لبریشن آرمی کی طرح، سندھو دیش لبریشن آرمی کی طرح کیا بنوانا چاہتے ہیں؟ الطاف حسین ہے تو وہ امن کی اپیل کرتا ہے، ابھی تک امن سے ہے. اتنے آپ نے 10,000 سے زائد چھاپے مارے، بڑا بڑا اسلحہ نکالا، جدید ترین اسلحہ نکالا، اور آپ پر ایک گولی نہیں چلی. لیاری میں جب آپ گئے کبھی ایسا ہوا کہ بغیر گولی کھائے آپ کا کوئی سپاہی بغیر مرا ہوا یا پولیس والا مرا ہوا؟
یا زخمی ہوا وہاں سے واپس آیا؟ نہیں آیا. ہمارے کسی ایک علاقے میں آپ پر کوئی فائر ہوا؟ نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں ہم قانون کے دائرے میں کرتے ہیں. کس آئین کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ گرفتار کر کے لوگوں کو حراست میں بغیر عدالت میں پیش کیے، ان پہ تشدد کر کے، ان کی آنکھیں نکال کے، ان کے جسم جلا کے، برف پہ لٹا کے، جسم کو ڈرل کر کے ان کو ہلاک کر دیں، ان کو شہید کر دیں؟ کون سے آئین میں لکھا ہے؟ کس اسلامی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. اے ڈی خواجہ، اے ڈی خواجہ کہنے لگا کہ ایک ایک پولیس والے کو جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا اس کو ایک ایک کو ہلاک کر دیا گیا. مجھے نہیں پتا تم اس وقت کہاں تھے. بہرحال تمہیں ایک سائڈ دکھائی گئی ہے اے ڈی خواجہ. تم یہ بتاؤ جو 1992 سے 2017 تک جو 25,000 ساتھی میرے پیارے پیارے مارے گئے، شہید کیے گئے بے دردی سے، ان کے قاتل کہاں ہیں؟ ان کے قاتلوں کا کون حساب دے گا؟ اے ڈی خواجہ کا ایک اسپیشل خفیہ تحقیقاتی سیل ہے. تو وہاں لوگوں کو لاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اگلواتے ہیں اسی طرح. تو اے ڈی خواجہ نے آئی جی سندھ جو ہے اس نے کسی نے ہمت کر کے پوچھا، جب اس کے پیسے ویسے مل گئے اس کو تو اس کو رہا کیا. اس نے کہا ارے یہ آپ کی چار دیواری میں، آپ کی موجودگی میں جگہ جگہ اوپن جوا ہو رہا ہے یہاں. کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آپ نے ہمیں جوا کھیلنے کے جرم میں تو پکڑ لیا، ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ تو اے ڈی خواجہ نے جواب دی، ہم جو کام کرتے ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں. ہم کوئی کام قانون کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے. قومی اسمبلی میں بات کرو، جائے سینٹ میں بات، پاکستان کو فوج کو برا بھلا کہو جائے. اے ڈی خواجہ رونا روئے پولیس والوں کا جائز، ہم ماتم کریں تو ماتمی جلوسوں پر فائرنگ. یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تم پر معصومین کربلا پر ڈھائے جانے والے مظالم جو تھے، جنہوں نے کیے، ان پہ جو عذاب آیا اور قیامت تک آتا رہے گا، اور قیامت کے دن جو آئے گا وہ تم پر بھی آئے گا، تم لوگوں پہ بھی آئے گا. ایک اور خبر، بڑا چیختا چلاتا آتا ہے ٹی وی پہ، میں نے کہہ دیا ہے FIA نے میرے پاس ریڈ وارنٹ بھیجے
ہے کہ انٹرپول کے ذریعے الطاف حسین کو لایا جائے گا. انٹرپول کے ذریعے الطاف حسین لایا نہیں جائے گا. الطاف حسین کی روح پاکستان پہنچ چکی ہے. تمہاری پول کھولنے کے لیے, تمہارے چہروں سے نقاب اٹھانے کے لیے. اور جب تمہاری پول کھلے گی تو تمہاری آنکھوں سے بغیر چانٹا لگائے خون نکلے گا, کانوں سے خون نکلے گا, ناک سے خون نکلے گا, تو تمہیں ہر وارنٹ ریڈ نظر آئے گا. اسے کہتے ہیں ریڈ وارنٹ انٹرپول. مزے کی بات سنیے, روز آتا ہے کہ وہ اسلحہ نکلا, وہ اسلحہ قبرستان سے نکلا, گھر سے نکلا. ترجمان رینجرز کیا بیان دیتا ہے؟ یہ اسلحہ نکلا اور یہ اسلحہ عسکری ونگ لندن والوں کو استعمال کرنا تھا. میں رینجرز والوں سے پوچھتا ہوں, رینجرز والوں کیا اسلحہ بولتا ہے؟ اسلحہ کی زبان ہوتی ہے؟ اور سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس تھے جس کے لیے آپ نے آئی ایس آئی کے کہنے پہ, جس نے کھربوں روپے خرچ کرائے پرویز مشرف کے خلاف, اس چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار چودھری کے لیے, صاحب افتخار احمد چودھری کے لیے. لیکن جب سپریم کورٹ میں مقدمہ کیا, یہ رسیدیں ہیں, یہ کریڈٹ کارڈ کی رسیدیں ہیں, یہ فلاں چیز کی رسید ہے, اتنی گاڑیاں تمہارے بیٹے ارسلان کو دی, اتنی گاڑیاں تمہارے بیٹے فلاں کو دی, تم نے کچھ نہیں کیا, تم نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. آج تک نہ چیف جسٹس کا کچھ ہوا, نہ ارسلان کا کچھ ہوا. ہمارے ملک میں عدالتی نظام یہ ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگوں میرے اس بیان کو ٹرانسلیٹ کروا کے سنو. If you try to understand where in Pakistan the rule of law, does it exist or not? And you remain. I request the international community to send their representatives to Pakistan. I will show thousands and thousands orphans, widows, whose breadwinners were brutally, extrajudicially executed. The world, unfortunately, is silent about this ongoing genocide of Muhajir. جو بلوچ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, ان کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. جو سندھی, مجھے اطلاع ملی ہے کہ سندھیوں کے وہ لوگ جو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ان کو پکڑا جاتا ہے, جھاڑیوں میں ان کی لاشیں ملتی ہیں. یہی بلوچستان میں, یہی سندھ میں ہے. لیکن سندھی علاقوں میں جہاں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, وہاں کسی وڈیرے, کسی جاگیردار کے ہاں کوئی چھاپا نہیں. ایک سکھر میں وہ اللہ بلا کرے, سکھر میں نہیں, لڑکانہ میں چھاپا پڑا.
وہ اس کا نام تھا شاید اسد کھرل. رینجرز والے پہنچے اسے گرفتار کرنے کے لیے. وہ ہوم منسٹر کا پتہ نہیں کون تھا کون نہیں تھا، بھائی تھا بھتیجا تھا کون تھا. وہاں 200 سے زائد لوگ پہنچے، رینجرز کی رائفلیں چھینی، مار کے رینجر والوں کو بھگا دیا. رہا کرنا پڑا، سر جھکا کے معافی مانگ کے، پیروں کو ہاتھ لگا کے پٹیروں کے یہ واپس آ گئی رینجر. یہ بہادری ہے ان کی. آئیے میں اب اپنے مقصد کی طرف، اپنے جو میرا موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان میں اب قرارداد پیش کی جا رہی ہے. کون سی پاکستان میں؟ ابھی پاکستان بنا نہیں ہے. ہم نے کیا کیا قربانیاں دی پاکستان کے لیے، ہمارے بزرگوں نے. سنتے جائیے آپ، میں حقائق پہ سے پردہ ہٹاتا رہوں گا. وہ حقائق بتاؤں گا جو نہ آپ نے پڑھے نہ سنے، وہ آپ کو حقائق بتاؤں گا. آؤ نوجوانوں، یہ آڈیو لیکچر نمبر 3. پاکستان ابھی بنا نہیں ہے. ایک قرارداد جسے قرارداد پاکستان کہتے ہیں، 23 مارچ کو قرارداد پاکستان کا دن منایا جاتا ہے، چھٹی ہوتی ہے. غور سے سنیے، یہ قرارداد پاکستان نہیں تھی. لکھو ساتھیوں، طالبات لکھیں، یہ قرارداد لاہور تھی جو منٹو پارک میں پیش کی گئی، لاہور کے منٹو پارک میں، جس کو اب اقبال پارک کا نام دے دیا گیا ہے. قرارداد پاکستان 1940 کو منٹو پارک میں پیش کی گئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، طالبات، کسی کتاب سے آپ مجھے نکال کے بتا دیں کہ یہ قرارداد پاکستان ہے، یا اس قرارداد میں لفظ پاکستان استعمال ہوا ہے؟ ہوا ہی نہیں ہے. پاکستان استعمال نہیں ہوا. بہرحال آئیے چلتے ہیں. قرارداد لاہور آپ کو پتا ہے کس نے لکھی؟ تحریر کس نے کی تھی؟ سر محمد ظفر اللہ خان نے تحریر کی تھی. سر محمد ظفر اللہ خان احمدی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے قرارداد بقول آپ کے پاکستان پیش کی. آج انہیں کافر کہہ کر ان کے گھروں مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں احمدیوں کا، عیسائیوں، ہندوؤں، مائنورٹیز کی طرح جینا مشکل بنا دیا گیا ہے. میرے علاوہ کون بولتا ہے؟ ہر مظلوم کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، تمام مائنورٹیز کے لیے میں آواز اٹھاتا ہوں. میں الطاف حسین.
منٹو پارک لاہور میں یہ قرارداد 23 مارچ کو کے فضل الحق ابو القاسم فضل الحق جو شیر بنگال کے نام سے اس وقت جانے پہچانے جاتے تھے، یہ قرارداد انہوں نے پیش کی. ساتھیوں، یہاں ایک مزے کی بات بتا دوں، یہ اتنے ذہین لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ یہاں کہا گیا ایک یادگار بنائی جائے. قرارداد پاکستان کی یہاں قرارداد پاس ہوئی تھی، اس کی یادگار بنائی جائے، تو مینار پاکستان بنا کر اس کا نام رکھا یادگار پاکستان. پھر ہم جیسا کوئی پاگل ہوگا، الطاف حسین جیسا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ پاکستان کے قیام کی قرارداد پاس ہونے کا مینار بنا رہے ہیں، یادگار تو مرنے والوں کی بنائی جاتی ہے، سزا تالا مجھے لگا رہے ہو میرے گھر کو بند کر کے. تو اس کا نام یادگار پاکستان تبدیل کر کے اس کا نام مینار پاکستان رکھا گیا. میرے بھائیوں، میں قرارداد پاکستان ساتھیوں سے کہتا ہوں، قرارداد پاکستان کا ٹیکسٹ آف دی ریزولوشن، یہ ذرا کیمرہ ان کیجیے پلیز، اور اس طرح دکھائیے کہ میرے ساتھی آرام سے پڑھ لیں. میں بھی پڑھ دیتا ہوں. Resolved that it is the considered view of this session of all India Muslim League that no constitution plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following principle. This, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be constituted with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the northwestern and eastern zones of British India, should be grouped to constitute independent states. In
autonomous and sovereign. یہ انگریزی میں تھا. ساتھیوں ذرا اردو کا بھی دکھا دیجئے پلیز. آئیے میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. قرارداد لاہور 23 مارچ 1940. 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور منٹو پارک لاہور میں پیش کی، جو پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی. بعد ازاں اس قرارداد پاکستان کہلائی. ہونا چاہیے تھا اس قرارداد کو جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی. اس کے متن میں یہ بھی درج تھا کہ کل ہند مسلم لیگ کا اجلاس مکمل غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی آئین اس وقت تک قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اسے بنیادی اصولوں پر تیار نہیں کیا جاتا، یعنی جغرافیائی طور پر متصل اکائیوں کی ایسی خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے جن کی تشکیل ضروری علاقائی رد و بدل کے ساتھ اس طرح کی جائے کہ وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں ہے، انہیں اس میں مدد دی جائے تاکہ وہ آزاد مملکتیں بن سکیں. ان مملکتوں میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختلف اور مقتدر ہونی چاہیے، یعنی خود مختار اور حاکمیت کامل کی حامل ہوں. خود مختار ریاست کا نہیں، خود مختار پاکستان کا نہیں، خود مختار ریاستوں کا ذکر کیا تھا. اس حوالے سے میں آج دعوت فکر دیتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو، دانشوروں کو، انٹلیکچوئلز کو، جو واقعتاً پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، کہ پاکستان 2 لخت ہو چکا ہے. میں آؤں گا پاکستان کے اوپر بھی کہ 2 لخت کیسے ہوا، پوری تفصیل بتاؤں گا میرے ساتھیوں. وہ چیپٹر آپ کی کسی کتاب میں شاید نہ ہو کہ پاکستان کا ایک حصہ بھی تھا اور جس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے، جو ہم سے ہماری حرکتوں، ظلم و جبر استبداد کی پالیسیوں سے تنگ آ کر ہم سے علیحدہ ہو گیا. پاکستان بھی تو اسی طرح بنا. تو یہاں اگر صرف اکثریتی صوبے کی حکمرانی ہوگی کہ ہماری سب سے زیادہ تعداد ہے، تو حضور اس طرح اکثریتی ہیجمنی کے تحت بغیر صوبوں کو برابر کا حصہ دیے بغیر، ان کے برابر کی شراکت کیے بغیر آپ احساس شراکت ان میں پیدا نہیں کر سکتے. حب الوطنی کا کوئی تعویذ نہیں آتا.
حب الوطنی کا کوئی وظیفہ نہیں آتا. آپ کا عمل، حکومت کا عمل، وہ محب وطن بناتا ہے، وہی علیحدگی پسندی پر مجبور کرتا ہے، اور لوگ آزاد ریاستوں کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں، آزاد وطن کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. یہ اصول ہے، یہ کلیہ ہے. لیگ آف نیشن ہوا کرتی تھی، کتنے ممالک تھے آزاد؟ 50 بھی نہیں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 50 ہوں گے. آج آپ دیکھیے 200 سے زائد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی نئی مملکتیں وجود میں آتی رہیں، اور نئی نئی مملکتوں کے وجود میں آنے کا سلسلہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا. اگر جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، لوگ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو یہی ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا. میں اور بھی بہت کچھ آپ کو بتاتا، اور بتاؤں گا. میں زندگی رہی، کیونکہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ہم سب بزی چل رہے ہیں، تو ذرا اگر دورانیہ کم ہو جائے لیکچر کا، تو میرا خیال یہ ہے کہ قرارداد پاکستان پر ختم کر کے یہیں سے چوتھا لیکچر جو ہوگا پارٹ 4، اس میں آپ کو نئی نئی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو تعجب ہوگا. ایک بات تو میں نے آج بتا دی کہ میر ظفر اللہ، سر محمد ظفر اللہ خان نے قرارداد لاہور تحریر کی تھی، اور یہ احمدی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جس کا جینا، عبادت کرنا ایک طرح سے ناممکن پاکستان میں بنا دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور فقہ کے لوگ آئیں گے، میں ابھی اس بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ کانوں میں یا تو انگلیاں ٹھوس لیں گے، یا شاید ٹیپ بند کر دیں، آپ سے سنا نہ جائے. بہرحال دعا کیجئے اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب کو خوش رکھے. میں اسی طرح آپ کو علم کی روشنی سے جو کچھ اس ناچیز کو اللہ نے تھوڑا بہت بھی دیا ہے، میں اپنے ساتھیوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. جو بک گیا وہ بک گیا، جو ڈر گیا وہ ڈر گیا. آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، لہذا آپ اپنی فکر کیجئے، ثابت قدم رہیے. توبہ کر سکتے ہیں تو توبہ کر لیجئے کہ غلطی ہو گئی. اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے. میرے بھائیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، خاص طور پہ یوتھ، آج کا لیکچر میں یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ چوتھے لیکچر میں قرارداد پاکستان کے بعد مزید تاریخ کو آگے بڑھاؤں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.